مسلمانوں نے اس جملے کو جان بوجھ کر آسان سے خارج کیوں کیا ہے؟ کائنات کا نبی کہہ رہا تھا فلال تم اعلان کرو حی علی، اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں میں نے آج یہ ترجمہ نہیں کرنا جو آپ کو آتا ہے میں بھی کر دوں پھر مجھے مولوی ڈاؤن کہے گا۔ آپ آج اس کا ترجمہ ذہنوں میں محفوظ کر کے جاؤ۔ حاجیوں تم نے کعبے کا طواف بھی کر لیا، حجر اسود کے پوسے بھی لے لیے، مقام ابراہیم پہ نمازیں بھی پڑھ لی، تم نے صفا و مروہ کے درمیان توڑ بھی لیا، ایک دن عرفات میں عبادت کر لی، رات کو مزدلفہ میں عبادت کرتے رہے، 3 دن مقام بنا پہ عبادت کی، قربانیاں دی، سر پھنڈوائے، اتنے کام اب تک تم کر چکے ہو۔ حی علی خیر العمل، سب سے بہتر عمل کی طرف اب اور ہمارا سوال حی علی خیر العمل، سب سے بہتر عمل کی طرف اب آؤ۔ اور حاجی کے کانوں پہ جب آواز پہنچی رسول کا اعلان ہے، اللہ جانے ہم سے وہ کون سا عمل ایسا رہ گیا ہے۔ اجازر زمان اللہ کی قسم، یہ حی علی خیر العمل کی یہ عظمت ہے جو ہر حاجی کو کھینچ کر لایا۔ اگر حاجیوں کو علم ہو جاتا کہ وہاں پر علی کو مولا مانگنا شاید نہ آتے۔ یہ حی علی خیر العمل تھا، جا کر آنکھوں سے دیکھتے بھی ہے کہ کانوں سے سنتے بھی ہے کہ وہ سب سے بہتر عمل ہے کیا۔ اس وقت تو آ گئے تھے، پھر عہد کر لیا اگر ہم زندہ رہ گئے اس جملے کو اذان سے خارج کر دیں گے۔ کائنات کے نبی نے حکم دیا تھا آج کے بعد اس جملے کو اذان میں شامل کرو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب کائنات کے نبی نے اذان میں شامل کر دیا تھا پھر اس جملے کو خارج کیوں کیا گیا؟ آخری بات اس جملے کو اذان سے خارج کیوں کر دیا گیا؟ صاحب جو ہے وہ میرے عزیز کھڑے گے، آخری بات کہہ رہا جب کائنات کے نبی نے خود حکم کیا تھا کہ آج کے بعد اس کو اذان میں شامل کر دو، پھر اس کو اذان سے خارج کیوں کیا گیا؟ اگر یہ اذان میں رہتا غدیر ہر وقت ذہنوں میں گونجتی رہتی۔ اجازر زبان ہے اذان ہر بندے کے ذہن میں اذان وہ غدیر گونجتی رہتی، اس غدیر کو ذہنوں سے فراموش کرنے کے لیے اتنا عظیم جملہ اذان سے خارج کر دیا، ایک محمد سا جملہ اذان میں شامل کر دیا۔ جاغرہ زبان اتنا عظیم جملہ اذان سے خارج، ایک محمد سا جملہ اذان میں شامل کر دیا۔ آپ سارے جانتے ہیں الصلاۃ، مجھے جملے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہر اذان میں کہو۔ اللہ کا میں ایک بہت وسیع القلب انسان ہوں، میں ہٹ نہیں کر رہا، میں آج دعوت دے رہا ہوں اس کی تحقیق کرو۔ حی علی خیر العمل کا حکم دینے والا کون ہے؟ میں آج ذکر دے رہا ہوں، میں ہر مسلمان کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے عالموں سے پوچھو حی علی خیر العمل کا حکم دینے والا کون ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کہنے والا کون
کا جملہ ہے، اس نبی کا جملہ ہے، اس کی خالق نے خود ضمانت دی ہے، یہ بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ ہو۔ لیکن الصلاۃ خیر من النوم، میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی بات کا میں خود ذمہ دار ہوں، یہ کسی سے صحابی کا جملہ نہیں ہے، کسی صحابی کا جملہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم صحابی تو سو رہے تھے، یہ جملہ کسی صحابی کا نہیں ہے، وہ تو سو رہے تھے، ان کے نوکر میں اتنی ہمت نہیں تھی اٹھانے کی، جگانے کی۔ ایک صحابی کے نوکر نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، حضور اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حی علی خیر العمل ہے کائنات کے رسول کا جملہ، الصلاۃ خیر من النوم ایک نبی کے نوکر کا جملہ۔ عجیب ذہن ہے کہ نبی کا جملہ خارج کر دیا گیا، ایک صحابی کے نوکر کا جملہ اذان میں شامل کر دیا گیا۔ اٹھو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں، عزت ہو رہی ہے، جن کو نہیں علم ان کو بھی ہو جائے۔ کوئی نماز کے ٹائم سو رہے تھے، کوئی نماز کے ٹائم سو رہے تھے، پھر مقابلہ ہے اس علی سے، مقابلہ 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 اس علی سے۔ اس نے 19 رمضان کی صبح کو، 19 رمضان کی صبح کو جس علی نے اس ابو صادق سے ایک جملہ کہا تھا، اے ابو صادق تو گوا رہنا،